وہ دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، شاید ہر لڑکی کو ہوتی ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہوئی اپنے ماضی میں کھو سی گئی تھی۔ 20 سالہ ہیرا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ 12 سال کی تھی جب اس کا باپ ان کو چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ زندہ تھا یا نہیں یہ کبھی ہیرا نے نہ جان پائی، پر اس کی ماں یہی کہتی تھی کہ تمہارا باپ اب کبھی نہیں آئے گا۔ اماں کو بہت سارے مسئلے تھے، دل کا مسئلہ، شوگر، بی پی، ہر چیز۔ 2 ماہ پہلے اماں کی موت ہو گئی۔ 2 سال پہلے اس کی منگنی سعد سے ہوئی تھی۔ سعد اکثر اسے فون کرتا تھا، لیکن وہ سعد سے فون پر بات کرنے سے ہچکچاتی تھی اور ہمیشہ اماں کے پاس کھڑی ہو کر ہی بات کرتی تھی۔ وہ شادی سے پہلے اس طرح کی چیزوں سے کمفرٹیبل نہیں رہتی تھی، لیکن کیا کرتی؟ اماں اس کے سر پر کھڑے ہو کر اس سے بات کرنے کو کہتی، لیکن اسے بہت مشکل پیش آتی تھی۔ اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، اور آج اس کے بھائی اور بھابھی ہمیشہ کے اس کی شادی کے پاکستان چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس کے بھائی کو سعودیہ میں کچھ بہترین نوکری مل گئی تھی، اس لیے انہوں دونوں نے جلدی سے اس کا نکاح کیا، رخصتی کی، اور آج کی رات وہ جانے والے تھے۔ اسے بہت امید تھی کہ بھائی کل صبح اس سے مل کر جائیں گے، لیکن اس کی امید شاید بری طرح ٹوٹنے والی تھی۔ وہ عجیب گھبراہٹ کا شکار تھی۔ سعد اس کے خیال سے تو مناسب ہی تھا، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی جھجک آ رہی تھی۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ وہ ابھی تک وہیں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کمر میں درد ہو گئی تھی، آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی، لیکن سعد کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ تقریباً 1 بجے کے قریب کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے ہیرا نے اپنی نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھولا اور دروازے کی جانب دیکھا۔ سعد دروازہ بند کیے ادھر ہی آ رہا تھا۔ ہیرا نے مسکرانے کی بہت کوشش کی۔ وہ مسکرائی۔ اس نے دیکھا سعد کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ وہ اپنی شیروانی اتارنے کے بعد وہی کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اس نے ایک نظر ہیرا کو نہیں دیکھا۔ ہیرا کو نہ جانے کیوں لیکن برا لگا۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا۔ تکلیف ہوئی تھی، اسے کسی بھی طرح کوئی دھواں دھار محبت نہیں تھی، لیکن ایک قدرتی رشتے میں تھوڑی محبت ہوتی ہے۔ بہت دیر کے بعد وہ بیڈ پر آیا۔ تم ایسا کرو، تم سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا کہ ہیرا بھی پریشان ہوئی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بہت مشکل سے پوچھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، بس ابھی تم سو جاؤ، اس سے زیادہ میں تمہیں تفصیل نہیں بتا سکتا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ صوفے پہ جا کے لیٹ چکا تھا، اور ہیرا کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا۔ یہ کیسا رشتہ تھا؟ کیا وہ یہ سب ڈیزرو کرتی تھی؟ اسے دکھ ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے سارے ہار سنگار اور وزنی کامدار جوڑا اتارنے کے بعد سو گئی۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ جب فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر نکلی تو صحن میں ہی سعد کی ماں اور سعد کچھ پریشانی سے ٹہل رہے تھے۔ وہ ان کے پاس آئی۔ سب ٹھیک تو ہے آنٹی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ اس سے پہلے آنٹی کچھ بولتی سعد بول پڑا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں، تم ماما کے ساتھ فی الحال دوسرے شہر جا رہی ہو، وہاں میرے تایا کا بیٹا رہتا ہے، تم لوگ وہاں رہو گے، ہو سکتا ہے تمہاری اور ماما کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ اس کی عجیب بات پر ہیرا بالکل بھی نہ سمجھ سکی۔ آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں سعد؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ میں تمہاری حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہیرا، وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ تمہیں یا ماما کو بھی کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے تم لوگ فوراً حیدر بھائی کے گھر جاؤ گے اور وہیں رہو گے۔ بس میں کہہ چکا ہوں۔ لیکن آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس نے جلدی سے اگلا سوال پوچھا۔ بس میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، تمہیں نہیں بتا سکتا، بہت لمبی بات ہے، جاؤ پیکنگ کرو۔ اتنا کہتے ساتھ وہ منظر سے غائب ہوتا وہاں سے نکل گیا، اور ہیرا نے پریشانی سے اپنی ساس کو دیکھا جو اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ فکر مت کرو، تم جاؤ پیکنگ کرو، ہم چلتے ہیں۔ وہ عجیب سی دوراہے اور کشمکش کا شکار ہوئی۔ شادی کی اگلی صبح اس کا بھائی اسے بنا بتائے ملے چلا چکا تھا۔ یہ تکلیف الگ تھی کہ اب شوہر کے کہنے پر اسے کسی دوسرے شہر جانا پڑے گا۔ دوپہر تک ان دونوں نے پیکنگ کر لی تھی، اور سعد ان دونوں کو ٹرین میں بٹھا کر واپس آ گیا تھا۔ وہ لوگ اس شہر سے کافی دور نکل آئے تھے۔ اسٹیشن پر ہی ان کا بیٹا انہیں لینے کے لیے آ گیا تھا، اور اس مرد کو دیکھ کے ہیرا کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر نمایاں ہوا۔ رخصتی کے فوراً بعد جب وہ کمرے میں بیٹھی تھی تو اس نے دیکھا تھا کہ کمرے میں ایک چھوٹی سی بچی ٹہل رہی تھی، اور بمشکل 1.5 سال کی تھی۔ ہیرا کو وہ بچی بہت پیاری لگی۔ ادھر آؤ، تمہارا کیا نام ہے؟ ہیرا نے اس بچی کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ روحی، اس نے بہت پیار سے بولا۔ ہیرا کا دل چاہا اس بچی کو اٹھا کر دونوں گال چوم ڈالے، لیکن اس سے پہلے اپنی خواہش پر عمل کرتی۔ دروازہ ایک دہاڑ سے کھلا
اور کوئی بنا دستک دیے اندر داخل ہوا۔ روحی جلدی کرو، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کسی مرد کی آواز تھی، بھاری گمبھیر لہجہ۔ ہیرا نے چہرہ اٹھائے دیکھا تو وہ کوئی 28 سے 30 سالہ مرد تھا، خوبصورت آنکھیں جس میں جھلکتی ذہانت، اس کا کسرتی سینہ، مضبوط چوڑی جسامت، سفید سرخ چہرہ، ہلکی سی بیئرڈ، وہ بہت ہی زیادہ ہینڈسم تھا۔ بابا دیکھیے، برائڈل۔ اب وہ اپنے باپ کی جولی میں چڑھی ہیرا کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ چلو بیٹا واپس چلتے ہیں۔ وہ بنا ہیرا کی طرف دیکھ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیرا کو بالکل بھی ایسے شخص کی امید نہیں تھی۔ وہ شخص جسے کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے داخل ہونے کی اجازت لینے کا نہیں پتا تھا، وہ کیا اس کے گھر میں رہے گی؟ وہ بہت پریشان تھی۔ آ جائے خالہ، اس کی آواز سے ہیرا ہوش میں آئی۔ ان دونوں کے ساتھ بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ خالہ اور وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ آگے بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا۔ آج اس کے ساتھ اس کی بیٹی نہیں تھی، شاید وہ گھر پہ ہو۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک خوبصورت گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ حیدر گاڑی سے باہر نکلا تو دونوں بھی اس کی تکلیف میں باہر نکل آئیں۔ معاف کرنا بیٹا، تمہیں تکلیف دی، لیکن نہ جانے کیوں لیکن سعد بہت پریشان تھا، اس لیے ہمیں یہاں آنا پڑا۔ ان کی بات سنتے حیدر نے نفی میں سر ہلایا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ؟ یہ بھی آپ ہی کا گھر ہے، بے فکر ہو کر رہے۔ ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہی روحی کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی۔ باپ کو دیکھتے وہ فوراً باپ کی جانب لپکی۔ بابا، اس کی چہکتی آواز پر وہ سارے مسکرا پڑے۔ حیدر نے اسے اٹھائے، اس کے دونوں گال چوم ڈالے تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ارے یہ تو وہی برائڈل ہے۔ اس کی نظر ہیرا پر پڑی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اگلے ہی پل وہ باپ کی باہوں سے نکلتی ہوئی ہیرا کے ساتھ چپک چکی تھی۔ ہیرا نے بھی اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، چھوٹی سی روحی۔ آپ لوگ فریش ہو جائیں، میں آپ کو لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرواتا ہوں۔ تحریم، جاؤ انہیں کمرہ دکھا دو۔ اس نے شاید کسی میڈ کو مخاطب کیا تھا جو اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اوپر چلی گئی تھی۔ ان کے پیچھے ہیرا بھی اوپر چلی آئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ خالہ اور حیدر مسلسل باتوں میں مصروف تھے اور وہ تو روحی کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ انہیں یہاں آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن 2 ہفتے سے سعد کا تو صرف ایک فون آیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا سعد سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ اس طرح کسی غیر شخص کے گھر میں رہنا اسے بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں لیکن اس شخص کی طرف سے جب بھی دیکھتی تھی اسے ڈر لگنے لگتا تھا۔ یہ ایک اندھیر کمرے کا منظر تھا۔ انہوں نے سعد کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ تمہیں کہا تھا نا کہ تم اس لڑکی کے قریب نہ جاؤ گے؟ اندھیرے میں کوئی شخص کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ سعد کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ تمہیں اس لڑکی کو ہمارے پاس لانا تھا، ہم تمہیں پیسے دے رہے تھے، لیکن پھر تم نے کیا کیا؟ اس لڑکی کو غائب کر دیا۔ ایک بار پھر غصے سے گرجتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ میرے تایا کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے میری ماں کو جانا پڑا، اور میری ماں چاہتے اسے بھی ساتھ لے گی تو میں کیا کرتا؟ سعد نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ جھوٹ، سب جھوٹ۔ اگلے ہی پل سعد کے منہ پر ایک اور مکہ پڑ چکا تھا۔ اس کا سارا چہرہ نیلو نیل ہو گیا، جسم کے انگ انگ میں درد ہو رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارا بھی اس لڑکی پر دل آ گیا۔ جب تمہیں ایک بار کہہ دیا تھا کہ تم اسے طلاق دے دو، میرے پاس چھوڑ کر جاؤ گے اور میں تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دوں گا، پھر تم نے غداری کی۔ اگلے ہی پل دونوں گارڈ اسے پکڑے دوبارہ مارنے لگے۔ دیکھو، مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دو مجھے۔ وہ تڑپتا ہوا ان سے اپنا آپ آزاد کروانے لگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جلدی ہیرا کو یہاں لے آؤں گا، بس مجھے چھوڑ دو۔ تکلیف سے جسم چور ہوا تو اسے اپنی جان عزیز ہونے لگی۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر اس لڑکی کو ایک خراش بھی آئی تو تمہاری موت پکی ہے۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ میں اس لڑکی پر کسی غیر مرد کی نظریں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اسے یہاں میرے پاس لے کر آؤ گے اور اسے طلاق دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنی منہ مانگی قیمت لیے یہاں اسے چھوڑ دو گے۔ اگر اس بات کی بنک کسی دوسری کو پڑی تو تمہاری جان جائے گی۔ وہ شخص اس کا چہرہ دبوچے سختی سے غرایا تھا۔ جاؤ، اسے پھینک آؤ۔ اگلے ہی پل اس نے حکم دیا۔ سعد نے اس شخص کے چہرے کو دیکھا، لیکن اندھیرے میں وہ کچھ نہیں دیکھ پایا۔ صرف اندازہ ہی لگا سکتا تھا کہ وہ شخص کم سے کم کوئی جوان نہیں تھا۔ 50 سے 55 سالہ اس کی عمر تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس شخص کو ہیرا کیوں چاہیے۔ کمرے میں ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس بلیک کنگ کے خاص آدمی نے اسے متوجہ کیا۔ سر، آپ کو وہ لڑکی کیوں چاہیے؟ وہ سمجھ نہ سکا کہ آخر یہ شخص اس 20 سالہ لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تم نہیں جانتے خبر، وہ لڑکی میری رگ رگ میں بس گئی ہے۔
2 سال پہلے میں نے اس کی جھلک دیکھی تھی، تب سے میں پاگل ہو گیا ہوں، ہر طرف اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ جس دن مجھے اس کا پتہ چلا اس دن اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ ہم نے اس کے شوہر کو دبوچ لیا۔ اگر یہ بیوقوف شخص اس سے دور رہے گا تو اس کا فائدہ ہے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ مجھے صرف وہ لڑکی چاہیے۔ وہ لڑکی بلیک کنگ کی چاہت ہے۔ وہ سختی سے گرایا تھا اور خاور اس لڑکی اس شخص کے اس پاگل پن سے بیزار ہوا۔ خود سے 3 گنا چھوٹی لڑکی کی خواہش کرنا اس مرد کو شرم آنی چاہیے۔ مجھے بس وہ لڑکی اپنے بستر کی زینت چاہیے۔ وہ گرا کر بولا کہ خاور ایک دم خاموش آ گیا۔ ہیرا کمرے میں بیٹھی ہی تھی جب اس کی ساس کا فون بج اٹھا۔ آج بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے فون کان سے لگایا تو وہ سعد کا کوئی دوست تھا جو پریشانی سے بتا رہا تھا کہ سعد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی ماں فوراً پریشان ہوئی۔ کیا؟ میں ابھی آ رہی ہوں۔ وہ جلدی سے سعد کی خیریت جاننے کے لیے بے چین ہوئی۔ ان کے فون رکھنے کی دیر تھی کہ ہیرا بے چینی سے ان کی طرف لپکی۔ آنٹی کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ اسے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹا سعد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، مجھے جانا چاہیے۔ ان کی بات سنتے ہیرا اندر تک تڑپ اٹھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بھی جاؤں گی۔ شوہر تھا اور تکلیف ہونا یہ قدرتی بات تھی۔ نہیں بیٹا تم نہیں جا سکتی، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اس نے کہا تو ہے کہ تمہارے پیچھے کچھ گنڈے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں یہی رہنا پڑے گا۔ اور ساس کی بات سنتے ہیرا اگلا سانس نہ لے سکی۔ جب تک یہاں ساس تھی تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس طرح ایک انجان شخص کے گھر میں رہنا ناممکن تھا۔ آنٹی سمجھنے کی کوشش کریں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ دیکھو بیٹا تمہاری جان اور تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے یہ بہتر ہے کہ تم حیدر کے ساتھ رہو، اور یقین کرو حیدر بہت اچھا لڑکا ہے۔ تم اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہو گی تو محفوظ رہو گی۔ ساتھ یہ سمجھاتی جا چکی تھی اور ہیرا اندر تک خوف سے کام گئی تھی۔ اب وہ اپنی ساس کو کیسے سمجھاتی کہ اسے حیدر کی نگاہوں نے تکلیف دی تھی۔ اس کی نگاہیں وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ انہیں کچھ بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ ساس جا چکی تھی۔ جب رات کو حیدر گھر آیا تو وہ روحی کے پاس پریشان سی بیٹھی تھی۔ خالہ کہاں ہے؟ اس نے ہیرا کو مخاطب کیا۔ وہ چلی گئی۔ حیدر حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ کہاں چلی گئی؟ تو ہیرا نے ساری بات بتائی کہ سعد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، نہ جانے کیوں لیکن حیدر کو دال میں کچھ کالا لگا۔ شادی کی اگلی صبح اس نے ہیرا کو یہاں بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد وہ صرف حیدر سے فون پر ہیرا کی خیریت جان لیتا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر زخمی پڑا تھا اور ماں کو ساری بات بتا چکا تھا۔ کچھ نہیں بس ماں ہمیں صرف ہیرا کو طلاق دے کر وہ سارے پیسے لینے ہوں گے۔ دفع کریں ہیرا کو، دیکھیں میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ وہ اپنی ماں کو بتاتا ہوا غصے میں آیا اور ماں ایک دم خاموش ہوگی۔ اور ہیرا اس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے پوچھا۔ ہم اسے اس بلیک کنگ کے سامنے پھینک دیں گے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لہجے میں بیزاریت تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، حیدر تمہاری ویسے ہی جان لے لگا۔ وہ کبھی بھی ہیرا کو کوئی بھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ تم جانتے ہو نا وہ خاندان کی عورتوں کو لے کر کتنا حساس ہے۔ ماں کی بات سنتے سعد کے بدن میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، ہم لوگ انہیں حیدر بھائی کا ایڈریس دے دیں گے۔ ہیرا کو وہاں سے کیسے نکالنا ہے وہ اس کا سر درد ہوگا، لیکن اب میں ہیرا کو اپنا سر درد نہیں بناؤں گا، میں بتا چکا ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ آنکھیں بند کر گیا۔ جسم میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے تو اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی پریشان ہو گیا تھا۔ اگر وہ اتنا ہی مرد ہوتا تو اپنی بیوی کی حفاظت کرتا، لیکن نہیں، وہ تو پیسوں سے بک چکا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ہیرا کو شدید پیاس لگی۔ وہ اپنے کمرے سے پانی کا خالی جگ پکڑتے ہوئے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور کچن میں داخل ہوئی۔ پانی پینے کے بعد اسے کچھ شور کی آواز سنائی دی۔ وہ جگ وہیں رکھتی کچن سے باہر نکلی۔ سارا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی اچانک کسی میں جا ٹکرائی اور سیدھی زمین بوس ہوئی، اور اگلے پل وہ ہوا جس کا کبھی ہیرا نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے لب سامنے والوں کے لبوں سے مس ہوئے تھے اور ہیرا اندر تک کانپ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ حیدر تھا، اور اس کے لمس نے ہیرا کو اندر تک کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اتنا قریب تو آج تک اس کے کبھی ساتھ میں نہیں آیا تھا، اور اگلے ہی پل زمین سے اٹھی۔ چہرہ خفت سے لال ہو گیا۔ میں تو بس شور کی آواز سن کر باہر نکلا تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم۔ اس سے پہلے کہ وہ اگلی بات کہتا ہیرا کا ہاتھ اٹھا اور حیدر کے چہرے پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ ہمت کیسے ہوئی؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے لبوں کو کسی غیر مرد کے لمس نے چھوا، اور حیدر سن ہو گیا۔
یقین نہیں آیا کہ اس لڑکی نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ اگلے ہی پل وہ تنفن کرتی اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ حیدر کے اندر غصے کا ابال تیز ہوا۔ آج تک کسی لڑکی نے حیدر کی انسلٹ کرنے کی ہمت نہیں کی تھی جس طرح سے اس لڑکی نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ خطرناک حد تک سرخ ہوتی آنکھوں سے اس نے ہیرا کی پشت کو گوڑا۔ تم نے اچھا نہیں کیا ہیرا، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی، سختی سے کہتے وہ اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ اگلے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ اب وہ حیدر کے سامنے کس طرح جائے گی؟ اس نے غصے میں اسے تھپڑ تو مار دیا، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی وہ محض ایک حادثہ تھا۔ وہ اندھیرے میں اس سے جا ٹکرائی، پھر دونوں نیچے گر گئے اور وہ غلطی سے ہوا۔ حیدر نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور ڈرتی ڈرتی نیچے لاؤنج میں آئی جہاں حیدر روحی سے کوئی بات کر رہا تھا۔ حیدر اور روحی کے علاوہ یہاں پر ایک تحریم نامی میڈ بھی تھی جو ہر وقت روحی کا خیال رکھتی تھی۔ وہ ڈرتی ڈرتی ان دونوں کے پاس آئی۔ آئی ایم سوری، مجھے کل رات اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بس وہ قدرتی غصہ آ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے وضاحت کی تو حیدر کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ روحی کو وہیں صوفے پر بٹھاتا اس کے ہاتھوں میں ٹوائز پکڑا چکا تھا۔ پھر حیدر صوفے سے اٹھا اور قدم قدم چلتا ہیرا کے پاس آیا اور ایک نظر ہیرا کو دیکھا۔ 20 سالہ ہیرا، کانچ جیسی گری آنکھیں، سفید گندمی چہرہ، تیکھے نقوش، وہ خوبصورت لڑکی تھی۔ کم سے کم حیدر نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے سے خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، روحی نے کل رات ایک عجیب سی بات کہی۔ حیدر کی آواز سے اس نے چہرہ اٹھایا، حیدر کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ وہ چاہتی ہے کہ تم اس کی ماں بن جاؤ۔ الفاظ تک کہ پگھلا ہوا سیسا جو ہیرا کے کانوں میں گیا۔ اس کا چہرہ صدمے کے بعد ذلت سے سرخ پڑا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ایک بار پھر اسے غصہ آیا۔ بالکل، میں ہوش میں ہوں اور بہت جلدی تمہیں اپنی بیوی بنانے کا خیال رکھتا ہوں۔ ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ تم ساتھ جیسے شخص کو ڈیزرو کرتی ہو، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنا ذہن بنا لو، کیونکہ بہت جلد ساتھ تمہیں چھوڑنے والا ہے۔ اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ اس کے کانوں میں زہر انڈیلتے ہوئے حیدر سیڑھیاں پار کر گیا اور ہیرا کا دل چاہا وہ اپنا سر پھاڑ لے۔ آخر وہ کیوں اس شخص کے در پر پڑی ہوئی تھی؟ وہ کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے ایک کے بعد ایک ساتھ کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن ساتھ تک کہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی ساتھ یہاں آئے اور اسے لے کر جائے، لیکن سب فضول تھا۔ 3 دن گزر گئے تھے جب حیدر نے اس کے سامنے آتے ایک خاکی لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ ہیرا نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ خود ہی کھول کر دیکھ لو۔ حیدر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ ہیرا نے لفافہ پکڑا اور کھولا، لیکن اس کے اندر موجود کاغذات دیکھتے کسی نے ہیرا کی سانس روک دی۔ وہ طلاق نامہ تھا جو سعد کی طرف سے اسے دیا گیا تھا۔ وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے۔ ہیرا کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب بکواس ہے، میں نہیں مانتی۔ ہیرا پاگلوں کی طرح پھٹ پڑی تھی، یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، آخر کیوں؟ کیا اس نے اپنے شوہر کو ناخوش کیا تھا؟ کیا اس نے سعد کے ساتھ رشتہ بڑھانے سے منع کیا تھا؟ سعد تو خود ہی پہلے دن اس سے دور بھاگ رہا تھا اور شادی کی اگلی صبح اسے یہاں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ دیکھو ہیرا، وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے، تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ اس نے ایک بار پھر سمجھانا چاہا، لیکن ہیرا نے صاف منع کر دیا۔ میں نہیں مانتی، یہ جھوٹ ہے، یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے، آپ کی کوئی چال ہے۔ وہ سختی سے غراتی ہوئی حیدر پر پھٹ پڑی تو حیدر نے ایک گہری سانس بھرتے اپنا فون نکالا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سعد کو فون ملایا۔ اسپیکر پر فون ڈالا تھا کہ سامنے سے سعد کی آواز آئی، جی حیدر بھائی۔ اور ہیرا جہاں تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ وہ اتنے دنوں سے سعد کو فون کر رہی تھی، لیکن اس کا فون اٹھایا نہیں جا رہا تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر اسے اگنور کر رہا تھا۔ تم نے ہیرا کو طلاق دے دی؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ بالکل، میں اسے طلاق دے چکا ہوں، نہ جانے کیوں اور کیسے، لیکن اس کے پیچھے انڈر ورلڈ کا کوئی خاص ڈون پڑ چکا ہے اور میں اپنی جان پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ آپ نہیں جانتے اس شخص نے مجھے کتنا مارا ہے، صرف اس لیے کہ میں نے اسے ہیرا سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ لڑکی نہیں، یہ مصیبت ہے، مصیبت۔ اس کے لبوں سے ہیرا کے لیے زہر اگل رہا تھا اور ہیرا کا سانس بند ہوتا جا رہا تھا، لیکن اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تم اسے طلاق دے چکے ہو، میں فون اسپیکر پر ڈال رہا ہوں، کیا تم ایک بار پھر اپنی منہ کلامی پر بات سے بتا سکتے ہو؟ حیدر نے پرسکون ہوتے ہوئے کہا، اور ہیرا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی 2 قدم پیچھے ہوئی، لیکن حیدر نے موبائل اس کے کان کے قریب کیا۔ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں ہیرا، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اگر نہیں سمجھ آتی تو سن لو، میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔
اور بس ہیرا کی ساری ہستی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ فون کاٹا جا چکا تھا، کال ختم ہو گئی، لیکن ہیرا وہ اگلی سانس نہیں لے پائی تھی۔ مجھے پہلے ہی شک پڑ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے میں نے ساتھ سے سارا جان لیا تھا۔ وہ تم سے شادی کرنے کے بعد پاگلوں کی طرح پریشان ہوا تھا۔ جانتی ہو اصل مرد کیسا ہوتا ہے؟ جو اپنی بیوی کی حفاظت کرنا جانتا ہو، لیکن ساتھ وہ تو تم سے دم دبا کر بھاگ گیا۔ کیا ایسے شخص کے ساتھ تم ساری زندگی رہنا چاہتی تھی؟ اسے بھول جاؤ اور اپنی عدت مکمل ہونے کے بعد مجھ سے نکاح کرنے راضی رہنا۔ تمہارے پاس صرف 4 مہینے کا وقت ہے۔ حیدر ایک بار پھر اسی بات پر آیا۔ کیا کرتا؟ جس دن سے اس نے ہیرا کو دکھا تھا، اس کا دل ہیرا کی جانب سے کھینچا جا رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ہیرا سے شادی کرے گا، لیکن سعد نے جس طرح ہیرا کو بے یارو مددگار چھوڑا تھا، اس کے علاوہ اب ہیرا کا کون تھا؟ اس کے بھائی نے تو سعودی عرب جانے کے بعد پلٹ کر کبھی بہن کو دیکھا ہی نہیں۔ ہیرا اپنا خالی دماغ لیے اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی تھی۔ دماغ میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اسے سعد نے طلاق دے دی ہے۔ اگلے 4 مہینے تک وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی، بہت کم باہر نکلتی تھی۔ اس کے بعد حیدر کبھی اس کے سامنے نہیں آیا، لیکن یہ 4 ماہ کے بعد اس کے لیے کسی ڈیڈ لائن سے کم نہیں تھا۔ اس نے اتنی کوشش کی کہ بھائی سے بات کر سکے، لیکن بھائی نے ایک بار بھی فون نہیں اٹھایا۔ بھابھی کو فون کیا تو بھابھی کا کہنا تھا، بھئی اپنے گھر میں خوش رہو، ہمیں تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کس منہ سے اپنے بھائی کو بتائے کہ سعد اسے طلاق دے چکا تھا۔ وہ کم سے کم حیدر کو اس کے گھر میں کسی بھی احسان تلے نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کا بھائی اس کا فون ہی نہیں اٹھاتا تھا۔ بالآخر 3 مہینوں بعد اس کے بھائی کا فون لگا۔ سلام کے بعد اس نے جلدی سے اپنے بھائی کو ساری بات بتانی چاہیے۔ بھائی، میری جان کو خطرہ ہے، سعد مجھے طلاق دے چکا ہے، پلیز مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ وہ شخص جو سعد کا کزن تھا، اس کے گھر میں پناہ لے چکی تھی، لیکن اب وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، پلیز بھائی کچھ کرے۔ تڑپتے ہوئے اس نے بھائی سے فریاد کی، تم فکر مت کرو ہیرا، میں تمہارے سعودی آنے کا کوئی انتظام کرتا ہوں، اور بہت جلدی میں یہاں تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں نے یہاں تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھ لیا ہے۔ بھائی کی بات پر ہیرا سن رہ گئی تھی، لیکن پھر سے یہی بہتر لگا کہ بھائی کی پسند سے شادی کر لے۔ شام کو جب حیدر گھر میں آیا تو گھر میں معمولی خاموشی تھی۔ ہیرا کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس بات سے حیدر فی الحال انجان تھا۔ آج اس کی طلاق کی عدت ختم ہو گئی تھی، اس لیے اس نے بہانے سے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی، کیونکہ اسے اس کے بھائی نے کہا تھا کہ وہ اپنے سارے کاغذ اسے سینڈ کرے، اور جیسا بھائی نے کہا تھا اسے ویسے ہی کرنا تھا۔ تحریم کے ساتھ اس نے مارکیٹ کا بہانہ کیا، اور اس کے بعد وہ سعودی عرب ایمبیسی جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن حیدر جان چکا تھا۔ وہ دونوں واپس گھر آئے تو حیدر غصے سے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ تمہیں سعودی عرب ایمبیسی گئی تھی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، اور ہیرا اندر تک کام گئی۔ وہ خاموش تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھ سے چھپ کر کہیں آگے پیچھے ہو جاؤ گی اور میں جان نہیں پاؤں گا؟ تم پاگل ہو، تمہارا بھائی وہاں تمہاری شادی ایک 50 سالہ بوڑھے سے کرنے والا ہے، صرف بزنس کے لیے۔ تم پاگل ہو ہیرا، ایک بوڑھے سے شادی کرو گی؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا، اور ہیرا کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، یہ صرف تم مجھے میرے بھائی سے بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہیرا نے بھی غصے سے کہا، اچھا ایسی بات ہے، سارے ثبوت لا کر دکھاتا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرا تمہارے بھائی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں؟ تمہارا بھائی تمہاری شادی جس سے کروا رہا ہے وہ میرا بزنس پارٹنر ہے، اور پچھلے ہی ہفتے سعودی عرب گیا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ کام کرنے والا اپنی بہن کی شادی اس سے کروانے کے چکر میں ہے، اور وہ بزنس چاہتا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص کون ہے تو جانتی ہو مجھے حیرانی ہوئی، وہ تمہارا بھائی تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تم کہیں نہیں جا رہی۔ لیکن ہیرا کوئی بھی بات سننے سے روادار نہیں تھی۔ بس بہت ہو گیا، اس نے سختی سے ہیرا کا بازو دبوچا۔ میں نے تمہیں بہت مہلت دی، لیکن تم باز نہیں آئی، چلو میرے ساتھ۔ سختی سے اس نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے اسے گھر سے باہر لے گیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ ہیرا اس کی گرفت میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی اپنا آپ آزاد کروا رہی تھی، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لیے مسجد آ چکا تھا۔ ہمارا نکاح ہوگا ابھی اور اسی وقت، سختی سے کہتے اس نے ہیرا کی سماعتوں میں بم پھوڑا تھا۔ ہیرا نفی میں سر ہلاتی رہ گئی، مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا، چھوڑو۔ لیکن حیدر اگلے ہی پل اسے گاڑی سے پن کیے اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے دہاڑا، اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو پھر مجھے تمہارے ساتھ بنا نکاح کے رہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔
जल्दी से निकाह करो वरना इंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और वो सुन होते दिमाग से उस शख्स को देखती रह गई। जो कुछ भी वो कर सकता था उसका हाथ पकड़े वो मस्जिद में ले आ चुका था। एक साइड पर वो बैठी और पर्दे की दूसरी साइड पर हैदर बैठा था। उसके दिमाग में धमाके हो रहे थे। अगर उसने निकाह नहीं किया था तो वो बिना निकाह के इसके साथ वो सब कुछ करेगा। वो पागल होने पे दर पे थी, इसलिए खामोशी से अपना साकित होता वजूद और सुन होते दिमाग के साथ उसने निकाहनामे पर साइन कर लिए। निकाह के बाद वो उसे वापस घर ले आया। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, अच्छे से इस रिश्ते के बारे में सोचो, अपने दिमाग को पुरसुकून करो। तीसरे दिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सख्ती से उसके कान में सरकोशी करते उसे कमरे में छोड़े जा चुका था। कमरे में एक साइड रूही बैठी खेल रही थी और हीरा वहीं ज़मीन पर बैठी और पूट पूट कर रो पड़ी। ये उसकी ज़िंदगी किस दुराहे पे आके खड़ी हो चुकी थी। और दूसरी तरफ हैदर को मुसलसल धमकी बड़े फ़ोन आ रहे थे। तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें हीरा से दूर रहना चाहिए था, ब्लैक किंग ने गरजते हुए कहा। तो हैदर कहका लगा उठा। तुम जैसे मर्द सिर्फ पीठ पीछे वार कर सकते हैं। वो मेरी बीवी है, हिम्मत है तो अब उसे हाथ लगा कर दिखाना। तुम्हें क्या लगा था कि मैं भी साथ की तरह उसे छोड़ दूंगा? मैं साथ नहीं हूँ जो एक लड़की को तुम जैसे बेड़िए के लिए बेआसरा छोड़ दूँ। इसलिए मैं उससे निकाह कर चुका हूँ। वो मेरे निकाह में है और जब तक वो मेरे निकाह में है तुम चाहकर भी उसे हाथ नहीं लगा सकते। ब्लैक किंग, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। बहुत जल्द हमारा वलीमा होगा और वलीमे से पहले क्या होता है तुम तो जानते हो। हैदर उसे आग लगा चुका था। असल में हैदर का मकसद सिर्फ और सिर्फ हीरा की हिफाजत था और वो जानता था कि जब तक वो इसके निकाह में नहीं आ जाती वो इसकी हिफाजत वैसे नहीं कर सकेगा जैसे वो करना चाहता है। अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो तुम्हारी जान ले लूँगा। ब्लैक किंग दहाड़ा था। वो मेरी बीवी है और आज की रात हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जो कर सकते हो वो कर लो ब्लैक किंग। हैदर ने उसे मज़ीद आग लगाई थी। वो जानता था उस जैसा शख्स कुछ नहीं कर सकेगा। ब्लैक किंग अंडरवर्ल्ड का कोई जाना माना डॉन था। ड्रग डीलिंग्स, माफिया, लड़कियों की तस्करी, हर एक काम था जो ब्लैक किंग करता था। लेकिन वो भी हैदर था, उस पूरे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। उसे इस तरह की धमकियों से कोई डर नहीं था। जब हैदर कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर ही सुकरी सिमटी रूही को सीने से लगाए सोई पड़ी थी। उसके कमरे से जाने के बाद रूही हीरा के गले लग गई थी और उसके आंसू साफ कर रही थी। प्यारी मम्मी जानू, क्यों रो रही हो? वो इतना प्यारा फेस बनाकर बोली कि हीरा को रोने में मज़ीद रवानगी आ गई। और फिर वो खुलकर रोने के बाद रूही को लिए बेड पर आई और उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए खुद भी सो गई। हैदर नहीं जानता था कि आगे इस लड़की में ऐसा क्या था जो वो किसी और की बीवी की तरफ मुतवज्जा होता और उसे अच्छी लगने लगी थी, उसे मोहब्बत होने लगी थी। और वो करता गया। साद के इरादे इसे वैसे ही ठीक नहीं लगते थे, इसलिए उसने अपने कुछ लोगों को साद के पीछे छोड़ा हुआ था। उसकी गार्ड ने साद और उसके दोस्तों की बातें सुन ली थी तो उसे पता चला कि था कि साद इसे तलाक दे देगा। सब उसे पता चला कि साद इसे तलाक देने के बाद छोड़ने वाला है। फिर हीरा कहाँ जाएगी? कम से कम वो किसी मासूम लड़की को किसी वहशी दरिंदे की निशानी का निशान बनने नहीं दे सकता था। उसने झुकते हीरा के माथे पर लब रखे। अब वो उसकी बीवी थी। सुकून की एक लहर थी जो हैदर के अंदर उतर गई। उसने अगले ही पल रूही के माथे पर भी लब रखे और फिर इन दोनों के पास ही लेट गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो हैदर उससे कुछ फासले पर ही बेड पर लेटा था और रूही उसके ऊपर चढ़ी थी और दोनों बाप बेटी न जाने कौन सी बातें कर रहे थे। हीरा जल्दी से बेड से उठी, घबराती हुई वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। हैदर ने कुछ नहीं कहा, बस वो चाहता था इसे कुछ वक्त दे ताकि वो अपने रिश्ते के बारे में सोच सके। कम से कम वो साद की तरह उसे बेआसरा नहीं छोड़ेगा। हमेशा की तरह हैदर आज भी काम पर निकल गया था। शाम के वक्त जब वो वापस आया तो नीचे तहरीम के साथ ही किचन में घुसी हुई थी। कम से कम वो कमरे में नहीं जाना चाहती थी। रात के 11 बजे जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि बेडरूम से अटैच जो स्टडी रूम था उसका हुलिया ही चेंज हो गया था। वहाँ की सारी बुक्स, सारा सामान वहाँ से गायब था और वहाँ पर अब एक डबल बेड पड़ा था जिसके ऊपर रूही सोई पड़ी थी और पास ही हैदर लेटा उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। और हीरा अगला सांस नहीं ले पाई। स्टडी रूम तो इस वक्त बेडरूम में बदला हुआ था और वो टकर टकर हैरत से उस कमरे को देख रही थी। जब हैदर ने उसे देखा उसके लबों पर एक मुस्कुराहट आई। रूही अपना अलग कमरा चाहती थी इसलिए मैंने इसे अलग बना कर दिया। कैसा है? वो सोई हुई रूही के माथे पर लब रखने के बाद बेड से उठा
और अब कदम कदम चलता हीरा के पास आ रहा था। और हीरा समझ गई कि उसने ऐसा क्यों किया। वो डरती घबराती पीछे कदम लेने लगी। अगले ही पल उसकी कलाई हैदर के शिकंजे में आ चुकी थी। ना, अब तो सोचना भी नहीं। कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं सिर्फ तुम्हें वो धमकी दी थी? ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ तुम्हारे पास आज की रात है। इस रिश्ते को वक्त दे लो। इस बात हैदर ने कुछ नरमी से कहा था। उसका हाथ पकड़े बेड तक लाया और उसे बेड पर बिठाया। देखो हीरा, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हारी हिफाजत की खातिर मैंने ये कदम उठाया। उसके बाद उसने फिर हीरा को सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह उसके पीछे कोई ब्लैक किंग लगा हुआ है और क्यों उसे साथ से तलाक दी। और हीरा के दिमाग में धमाके हो रहे थे। तुम्हारा भाई वो तुम्हें अब कभी पलट कर नहीं देखेगा, क्योंकि वो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से भागता है। मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम्हें बहुत प्यार और मोहब्बत से कह रहा हूँ कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। तुमसे मोहब्बत हो गई है, इसलिए तुम्हें छोड़ूंगा या तुमसे दूर रहूँगा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे पास आज की रात है, परसों हमारा वलीमा है, इसलिए ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, उस वक्त तो सिर्फ हमारे रिश्ते के बारे में सोचने पर लगाओ। हैदर की बात पर वो एकदम खामोश हुई। यकीन नहीं हो रहा था कि वो सारे इस तरह उसे छोड़ गए थे। सिवाय हैदर के सबने वाकई इसे छोड़ दिया था। वो तन्हा ही तो रह गई थी। वो बिना कुछ कहे बेड की दूसरी जानिब जाकर लेट गई। नींद आने से तो रही, हैदर भी उससे कुछ फासले पर लेट गया था और बस टुकर टुकर उसका चेहरा देख रहा था। आखिर वो इसे इतनी अच्छी क्यों लगती थी? ब्लैक किंग पागलों की तरह तड़प रहा था। मैं उस हैदर को तबाह बर्बाद कर दूंगा। उस हैदर को क्या लगा कोई हीरा को अपना बना लेगा? वो सिर्फ मेरी है। वो पागलों की तरह चीखा था। खावर ने नागवारी से उसके बूढ़े शख्स को देखा जिसके पांव कब्र में लटके पड़े थे, लेकिन उसे उस उम्र में अपने अंदर के जुनून को उतारने की पड़ी थी। तुमने मेरी पसंद पर नज़र दौड़कर बहुत गलती की हैदर। अब देखना मैं तुम्हें कैसे तोड़ता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हीरा को अपना बना लोगे तो फिर मेरा ये क्रेज़ कम हो जाएगा? फिर भी मैं हीरा को अपना बनाऊंगा। जाओ, तुम्हें उसे छूने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। मुझे वो अनछू ही चाहिए थी, लेकिन नहीं, मुझे अभी भी चाहिए। वो पागलों की तरह चीखते हुए एक ही बार बात कर रहा था। वो सारा दिन इसी बारे में सोचती रही। हैदर ने उस पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। ठीक है, उसका निकाह हो गया था। वो निकाह पर इतनी राज़ी नहीं थी, लेकिन अब वो अपने दिल की मर्ज़ी से इस रिश्ते को निभाना चाहती थी। वो भी थक गई थी साथ के पीछे भागते भागते। कितने महीनों से उस घर में रह रही थी, लेकिन सिर्फ उस एक रात के बाद हैदर ने कभी उससे कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश नहीं की। अगर वो चाहता तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने निकाह किया, क्योंकि मर्द एक औरत को हिफाजत देना जानता है तो फिर वही असली मर्द होता है। आज हैदर कमरे में दाखिल हुआ तो वो रूही के साथ बैठी बातें कर रही थी। रूही उसे देखी, उसकी जानिब लपकी तो हैदर भी उसे तबकी देता हुआ उसके बेड पर जाकर लिटा चुका था। उसके सोने के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। हीरा अंदर से कांप रही थी, लेकिन वो आज सोच चुकी थी कि वो हैदर को मना नहीं करेगी, और हैदर ने मना होना भी नहीं था। वो पहले ही उसे बता चुका था कि आज की रात उसके और अपने दरमियान सारी दुनिया को समेट देगा। वो बेड तक आया, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी जानिब खींचा। वो किसी कटी ढाल की तरह उसके सीने से जा लगी। तुमने क्या सोचा? वो सवाल पूछ रहा था। हीरा बिना कुछ कहे निगाहें झुका गई। वो क्या कहती? क्या आप मुझे छोड़ देंगे? उसके इस सवाल पर हैदर ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वो हैरानी से पूछ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं तनहा रह गई हूँ। भाई छोड़ के, जिसके हवाले मेरी माँ करके गई, वो भी छोड़ गया। सास भी छोड़ कर चली गई। मैं तनहा रह गई। हैदर, क्या आप भी मुझे छोड़ देंगे? वो परेशानी से सवाल पूछ रही थी। हैदर को दुख हुआ। उसने अगले ही लम्हे अपने सिलकते हुए लब हीरा के माथे पर रखे। तुम मेरी बीवी हो, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा। तुमसे निकाह करने का मकसद था तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना। अगर तुम्हें छोड़ना होता तो छोड़ देता, लेकिन अब कभी नहीं छोड़ूंगा। हीरा, मैं तुम्हें नहीं जानता कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जो मेरा दिल तुम्हारी तरफ राग़िब होने को मचलता है। बस मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना के रखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बनोगी? वो बहुत मोहब्बत से सवाल पूछ रहा था, और हीरा नम आंखों से मुस्कुराई। फिर इस बात में सर हिलाती हुई वो शख्स जो कह रहा था उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, और आज वो उससे इजाज़त ले रहा था। और वाकई वो बेहतरीन मर्द था।
اس کے حصار میں ہیرا کو حفاظت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنا آپ اس کے حوالے سونپ گئی۔ حیدر نے اپنی محبت سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ واقعی ہیرا کو کتنا چاہتا ہے۔ اس نے ہیرا کو کسی نازک ابھی کینے کی طرح چھوا تھا۔ پہلی بار ہیرا نے محبت محسوس کی۔ اسے آج میاں بیوی کے رشتے کی اصل خوبصورتی سمجھ آئی تھی، جہاں صرف محبت تھی، کوئی جنون یا کوئی شدت نہیں تھی۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ گہری نیند سوئی پڑی تھی اور حیدر اس کی بالکل پاس لیٹا بس بار بار اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، کتنی حسین۔ بے شک وہ حیدر کی ہی قسمت تھی، اسی لیے تو حیدر اسے حاصل کر چکا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا سعد جیسے مرد نے اس ہیرے جیسی لڑکی کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا کہ آج ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ اس لیے اس کے ماتھے پر لب رکھنے کے بعد فریش ہونے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے بہت سارے نظام سمیٹنے تھے۔ اس نے ہر طرف گارڈن میں گارڈ تعینات کیے ہوئے تھے۔ سختی کے ساتھ اس نے سیکورٹی کو ٹائٹ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ ہیرا کی جان پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بلیک کنگ اتنی جلدی ہار نہیں مانے گا، اس لیے ہیرا کی مکمل حفاظت اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ ہیرا اور روحی کی تیاری کی ذمہ داری تحریم پر لگا کر آیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو دونوں نے بالکل ایک جیسی میکسی پہنی تھی اور روحی کا ہی حکم تھا کہ وہ بالکل مما جیسی دکھے گی۔ ان دونوں کو دیکھتے کہیں اندر حیدر کے سینے میں سکون اترا۔ ان گزرے عرصے میں ہیرا نے روحی کا خیال بالکل ایک ماں جیسا رکھا۔ وہ واقعی بہت اچھی عورت تھی، اور ویسے بھی ہیرا روحی کے ساتھ اٹیچڈ ہو گئی تھی۔ روحی پورے 2 سال کی ہو چکی تھی۔ دیکھیے پاپا، ہم دونوں ریڈی ہو گئے، وہ گھومتے ہوئے اپنی ڈریسز دکھا رہی تھی اور حیدر کے لبوں کو مسکراہٹ نے جکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھا، روحی کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنے سینے میں بھیج لیا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے تو ہوری کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تحریم کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہیرا کو بھی بیوٹیشین نے تیار کر دیا تھا۔ وہ اس سلور کلر کی میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جس پر ایمبرائڈری سے کام کیا گیا تھا۔ حیدر قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ہیرا نے آج پہلی بار اس احساس کو محسوس کیا۔ یہ بہت خوبصورت احساس تھا، تحفظ کا احساس۔ اسے تحفظ دینے والا کوئی ساتھ نہیں تھا، اسے تحفظ دینے والا اس کا بھائی نہیں تھا، اسے تحفظ دینے والا حیدر تھا۔ پھر وہ کیسے حیدر کے ساتھ وفادار نہ ہوتی؟ وہ کھل کر مسکرائی۔ چلے؟ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک طرف اپنی میکسی پکڑی۔ وہ لوگ گارڈن میں باہر دکھائی دیے۔ شہر کے سارے امیر لوگ اس کی تقریب میں شامل تھے۔ حیدر نے خود ہی ایسا کہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سارا شہر دیکھ لے کہ وہ ہیرا کو اپنا چکا ہے۔ ولیمے کی دعوت اپنے عروج پر تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نمبر کو دیکھتے حیدر کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ ہیرا سے کچھ فاصلے پر ہو گیا، لیکن اس کی نظریں مسلسل ہیرا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کیا حال ہے کنگ؟ کیسے ہو؟ اپنی ہار کیسی لگ رہی ہے؟ حیدر نے مسکراتے اسے زنج کیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا حیدر، تمہیں برباد کر دوں گا۔ حیدر اس کی بات سنتے کہکا لگا گیا۔ تم بہت بڑے پاگل ہو، یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ہمارا ولیمہ ہو رہا ہے؟ اور جانتے ولیمے سے ایک پہلے بہت خاص عمل ہوتا ہے۔ جب تک بیوی شوہر پر حلال نہ ہو تب تک ولیمے کی رسم نہیں ہو پاتی، اور میں ہیرا کو اپنا بنا چکا ہوں، تبھی تو ولیمہ کر رہا ہوں۔ تم کچھ نہیں کر سکتے بلیک کنگ، وہ میری بیوی ہے، سختی سے کہتا ہے۔ حیدر فون رکھ چکا تھا اور بلیک کنگ نے پوری قوت سے موبائل کو دیوار پر دے مارا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا، اور ہیرا اسے تو اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ وہ سختی سے دانت پیس کر گویا ہوا تھا۔ ولیمے کی تقریب بہت اچھے سے گزر گئی تھی۔ وہ حیدر کے ساتھ اپنی زندگی کی خوشیوں کو ایک نئی سے شروع کر چکی تھی، لیکن ایک دن اچانک اس کے ذہن میں ایک سوال آیا، اور وہ سوال اسے بہت بے چین کر رہا تھا۔ وہ حیدر کے سامنے بیٹھی تھی اور حیدر روحی کو سینے سے لگائے سلا رہا تھا۔ جب اس نے حیدر کو مخاطب کیا، حیدر ایک بات تو بتائیں۔ اس کا سوال سنتے حیدر سنجیدہ ہوا۔ ہاں پوچھو۔ اس نے بہت سارا تھوک نکلا۔ روحی کی ماں کہاں ہے؟ اس کے سوال سے حیدر کے چہرے کے اعضاء تن گئے۔ یقیناً اسے یہ سوال برا لگا تھا۔ پلیز حیدر، آپ میرے شوہر ہیں، میں جاننا چاہتی ہوں، کیا میں اتنا حق نہیں رکھتی کہ میں جان سکوں کہ میری بیٹی کی حقیقی ماں کہاں ہے؟ اس نے بہت مان سے کہا۔ حیدر گہری سانس لیتا رہ گیا۔ آپ ہی تو کہتے کہ میاں بیوی کا رشتہ بھروسے سے نکتا ہے، کیا آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ مجھے اپنی زندگی اور اپنے ماضی کے بارے میں بتا سکے؟ وہ بہت امید سے پوچھ رہی تھی۔ حیدر نے روحی کو اس کے بیڈ پر لٹایا، پھر اس کا ہاتھ پکڑے روحی کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ باہر نکل کر اپنے کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا، پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں لندن میں رہا کرتا تھا۔ وہاں پر ایک لڑکی تھی، کرسٹینا، مجھے اچھی لگتی تھی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا،
لیکن ایک رات نشے کی حالت میں اس کے ساتھ حیدر خاموش ہو گیا اور اس کی بات کا مطلب سمجھتی ہیرا کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ تو کیا روحی اس کی ناجائز اولاد تھی؟ اسے تکلیف ہوئی۔ وہ روحی کو پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ گلٹ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ روحی کو پیدا کرے اور اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ لندن سے دور لے جاؤں گا۔ اس لیے اس شرط پر اس نے روحی کو اس دنیا میں آنے دیا، ورنہ وہ تو روحی کو مار دینا چاہتی تھی۔ اس نے دیکھا ہیرا بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہیں میری حقیقت جان کر تکلیف ہوئی؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا کہ ہیرا نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے حیدر، وہ میری بیٹی ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ ہماری بیٹی ہے۔ اگر آپ مجھے میرے ماضی سمیت اپنا سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں؟ اور اگلے ہی لمحے اس کی سینے سے سر ٹکائے ہوئے بولی کہ حیدر بے حد حیران رہ گیا۔ اسے واقعی ہیرا سے یہ امید نہیں تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ لیکن سچ یہ نہیں ہے ہیرا، سچ تو کچھ اور ہے۔ اور ہیرا حیران ہوئی۔ اپنا چہرہ اس کی سینے سے دور کے اس نے حیرت سے پوچھا، کیسا سچ؟ یقیناً اسے سمجھ نہ آئی تھی کہ حیدر کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس رات نشے کی حالت میں بے ہوش ہوا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اور روحی میری بیٹی نہیں ہے، وہ کسی اور کی بیٹی ہے۔ لیکن کرسٹینا نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ابارشن پیپر پر بچے کے باپ کے سائن چاہیے ہوتے تھے۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے بچے کا باپ ہونے کی حیثیت سے ابارشن پیپر پر سائن کروں، لیکن میں نے نہیں کیے۔ میں ایک ننھی سی جان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ روحی میری بیٹی نہیں، میں نے پھر بھی اسے پالا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کرسٹینا کے کسی بوائے فرینڈ کی بیٹی تھی، لیکن مجھے وہ میری جان سے زیادہ عزیز ہے ہیرا۔ اور ہیرا دنگ رہ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کوئی شخص اتنا بھی مہربان ہو سکتا ہے؟ یہ ہیرا کو قطعی امید نہیں تھی۔ اگلے ہی پل وہ پوری شدت سے حیدر کے سینے سے جا لگی۔ آپ دنیا کے بہترین شوہر اور بہترین باپ ہیں حیدر۔ پہلے مجھے محبت جیسا کوئی خاص جذبہ محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے اب آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی تو حیدر بھی مسکرا اٹھا۔ اگلے ہی پل حیدر اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ وہ شرمائی گھبرائی بس مسکرا رہی تھی۔ حیدر کی سنگت میں اس کی زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ اس نے یہ سب اتنا خوبصورت کبھی سوچا نہیں تھا جتنا خوبصورت ہو رہا تھا۔ زندگی میں ایک سکون اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ آج اس کی طبیعت کچھ بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ تحریم نے محسوس کیا تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حیدر آفس گیا ہوا تھا۔ تحریم اس کے پاس لاؤنج میں آ کر بیٹھی اور اب اس سے اس کے پریشان ہونے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن طبیعت بہت بوجھل محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے تحریم کو وضاحت دی۔ تحریم کچھ دیر سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ پھر اس کے ذہن میں کچھ خیال آیا، یہاں پاس ہی بہت خوبصورت پارک بنا ہے، کیوں نہ کچھ دیر واک کرنے چلیں؟ ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ تحریم کے بات پر وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس بات میں سر ہلاتی وہ اپنے کندھوں کے گرد شال لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ روحی سو رہی تھی۔ تحریم میٹ کو روحی کا خیال رکھنے کا کہتے ہوئے ہیرا کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ دونوں واک کرتے ہوئے پارک کی طرف جا رہی تھی۔ پارک گھر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر تھا اور تازہ ہوا کھانے کے بعد ہیرا کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ دونوں پارک سے باہر نکل رہی تھی جب اچانک سے ایک بہت بڑی ساری گاڑی آ کر کھڑی ہوئی اور ان میں سے 3-4 ہٹے کٹے مرد باہر نکلے۔ ان دونوں کے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے پہلے وہ ہیرا کو دونوں بازو سے دبوچے گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ تحریم نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک نے تحریم کو زوردار دھکا دیا۔ تحریم سیدھی زمین بوس ہوئی۔ خون کی ایک دھار سر سے نکلتی چہرے تک آئی اور وہ لوگ اگلے ہی پل گاڑی کو بڑھا کر آگے لے گئے اور تحریم زمین سے اٹھی۔ تب تک گاڑی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ تحریم کے حواس سلپ کر کے رہ گئے۔ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ فوراً گھر کی جانب بھاگی۔ گھر آ کر اس نے جلدی سے حیدر کو فون کیا۔ جیسے ہی حیدر کو یہ بات پتہ چلی تو اس کا جس سے خون کھول اٹھا۔ وہ جلدی سے آفس کے سارے کام چھوڑتا ہوا گھر پہنچا اور تحریم کے سامنے کھڑا ان لوگوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اگر ہیرا کو ایک خراش آئی تو میں اس بلیک کنگ کی جان نکال دوں گا۔ سب سے پہلے اس نے بلیک کنگ کو فون کیا۔ فون اٹھا لیا کیا؟ میں نے تمہیں بہت پیار سے کہا تھا بلیک کنگ کہ میری بیوی کی طرف اگر تم نے ایک آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری جان نکال دوں گا۔ اگر ہیرا کو ایک خراش بھی آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کہاں چھپایا ہے میری بیوی کو؟ وہ پاگلوں کی طرح چلایا تھا، جبکہ دوسری طرف بلیک کنگ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے تو ہیرا کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔
ब्लैक किंग की बात सुनते हैदर को मजीद गुस्सा आया। मैं जानता हूँ तुमने हीरा को अगवा करवाया। अगर हीरा को एक खराश भी आई तो मैं तुम्हारी सारी हस्ती तबाह कर दूंगा। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। लेकिन ब्लैक किंग बिल्कुल नहीं जानता था कि हीरा कहाँ है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता हीरा कहाँ है। अगर मुझे उसे शिकंजे से बाहर निकालना ही होता तो उसी वक्त निकाल लेता जब तुमने उससे निकाह किया था। ब्लैक किंग की बात सुनते हैदर के तने असाब एकदम ढीले पड़ गए। चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें नमूदार हुई। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो वो कहाँ है? वो सख्ती से एक एक लफ्ज़ करा कर कहते हुए पूछ रहा था। मैं कह चुका हूँ, मैं नहीं जानता। हैदर के चेहरे का रंग उड़ा था। अगर वो ब्लैक किंग के पास नहीं है तो फिर कहाँ गई? 3 घंटे हो चुके थे हीरा को गायब हुए। उसने सारे शहर की पुलिस को इस काम पर लगा दिया था। सारे शहर की ट्रैफिक बंद करवा चुका था। अगर मेरी बीवी को एक खराश भी आई तो मैं तुम लोगों के पुलिस स्टेशन का नामो निशान मिटा दूंगा। पुलिस स्टेशन में खड़ा वो दहाड़ रहा था और हर तरफ हीरा को ढूंढा जा रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। इसकी जब आंखें खुली तो वो किसी कमरे में बंद थी। उठकर बैठकर देखा तो अंधेरा कमरा जिसमें सिर्फ एक गद्दा ज़मीन पर बिछा हुआ था और उसके ऊपर वो पड़ी हुई थी। उसे अपने पूरे जिस्म में तकलीफ़ होती हुई महसूस हो रही थी। शिद्दत से प्यास लगी हुई थी। इतने में दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते हीरा के लबों से 2 अल्फाज निकले, पानी पानी, और सामने वाला कहका लगा उठा। अगले ही पल उसने हीरा का मुंह दबोचा। तो तुम्हें पानी चाहिए? अरे भाई कोई तो पानी पिलाओ। इतने में एक साथ दूसरा शख्स भी अंदर दाखिल हुआ। क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे। उसके कहने पर पहले आदमी ने हीरा का मुंह छोड़ा। बहुत अकड़ रहा था ना ब्लैक किंग। अब हमारे साथ उसकी इतनी बड़ी कमज़ोरी है कि वो और इसकी सारी हस्ती तबाह हो जाएगी। वो ब्लैक किंग कौन था? हीरा कुछ नहीं जानती थी, बस उसका सर चकरा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, हैदर के पास जाना है मुझे। वो अपना सर चकराता हुआ बहाल करते हुए चिल्लाई। तो दोनों एक साथ हंस पड़े। फिक्र मत करो, तुम्हें बहुत जल्द ऊपर पहुंचाएंगे। उससे पहले ब्लैक किंग को यहाँ पर बुलाना तो ज़रूरी है। इतना कहते साथ वो लोग कमरे से बाहर निकल गए। उसके साथ क्या हो रहा था वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। ब्लैक किंग को पैगाम दिया जा चुका था, तुम्हारी बहुत बड़ी कमज़ोरी हमारे हाथ में है। उसके साथ एक हीरा की तस्वीर थी जिसे देखते ब्लैक किंग के चेहरे पर गुस्से के तासुरात नमा हुए। वो ब्लैक किंग की मुखालिफ पार्टी थी। उस काली दुनिया में हर शख्स एक दूसरे का दुश्मन होता है और वो ब्लैक किंग के दुश्मन थे। उन्होंने जो मुकाम ब्लैक किंग को बताया था, ब्लैक किंग आधी रात को वहाँ पहुँच चुका था। तुम लोगों ने इसे क्यों अगवा किया? बताओ क्या तकलीफ़ है? ब्लैक किंग खड़ा दहाड़ रहा था तो सामने वाला कहका लगा उठा। आखिर इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तुम्हें बहुत सारे राज मालूम होने बाकी है। जाओ लड़की को लेके आओ। इतना कहते साथ उनका बॉस ने हुक्म दिया और 2 मिनट बाद ही 2 आदमी हीरा को कंधे से दबोचे बाहर ले आए, जिसे देखते ब्लैक किंग के अंदर इश्ताल की लहर उभरी। लड़की को छोड़ो, वो सख्ती से गरा कर कह रहा था कि सारे कहका लगा उठे। अरे ये तो वही लड़की है ना जिसे तुम अपने बिस्तर की जीनत बनाने के लिए मचलते जा रहे थे। लेकिन तुम जानते हो कौन है? वो आदमी कुर्सी से उठा और ब्लैक किंग के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए बता रहा था। ब्लैक किंग एकदम खामोश था। 12 साल पहले तुमने अपनी एक छोटी सी बच्ची को छोड़ कर आए थे ना, उसके बाद तुमने कभी अपने घर का रुख नहीं किया। तुम जानते हो ये बच्ची कौन है? ये बच्ची तुम्हारी अपनी हकीकी बेटी है। अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा जो इन दोनों के कान में उतरा। हर एकदम शल दहन के साथ उस शख्स को देख रही थी जो अंधेरे में खड़ा था, और ब्लैक किंग को लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म में खोलता हुआ शीशा अंडेल दिया हो। सब बकवास कर रहे हो तुम। वो चिल्ला उठा तो मुकाबिल कहका लगा उठा। कोई बकवास नहीं है, ये सच है। जिस लड़की की खातिर मचल रहे हो ना, जिसको अपने बिस्तर की जीनत बनाने के लिए तुम्हारे अंदर का हैवान तड़प रहा है, वो लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी हकीकी बेटी है। पहली बार तुम जैसे घटिया बाप को देखा है, लेकिन तुमने इस अंडरवर्ल्ड में आकर मेरा मुकाम छीना है। ब्लैक किंग, अब तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरे हाथ है, तो क्या ख्याल है? इतना कहते साथ उस शख्स की गन का रुख हीरा की जानिब गया। हीरा नफ़ी में सर हिला रही थी। इससे पहले कि वो गन चलाता, अचानक एक दहाड़ से दरवाज़ा खुला और हैदर के साथ पीछे पुलिस वाले भी अंदर दाखिल हुए। हैदर को देखते हीरा के जिस्म में सुकून उतरा। इससे पहले वो लोग हीरा तक पहुंचते,
वो शख्स गोली चला चुका था। हीरा ने चीखते हुए आंखें बंद कर ली, लेकिन गोली इसे नहीं लगी। उसके सामने ही ब्लैक किंग आ चुका था। गोली उसके माथे में पेवस्त हुई थी और वो ज़मीन बोस हुआ। पुलिस अगले ही पल उस सबको दबोच चुकी थी और हीरा पागलों की तरह उस शख्स की जानिब भागी। वो वाकई उसका बाप था, जिसका चेहरा वाज़ेह हो गया था। पूरे 12 साल बाद उसने अपने बाप के चेहरे को देखा था, लेकिन अपना बाप इतना घटिया होगा उसने ये कभी नहीं सोचा था। उसकी माँ ने कहा था तुम्हारा कभी बाप वापस नहीं आएगा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद उसका बाप जिंदा हो। आज उसका बाप उसके पास बैठी वो तड़पती उसे पुकार रही थी, अब्बा आंखें खोले अब्बा। लेकिन उसका बाप मर चुका था। हैदर उसके पास पहुंचा और उसे दोनों कंधे से पकड़े पीछे किया। हैदर वो देखी, वो मेरा बाप। इतना कहते वो पूट पूट कर रो पड़ी और हैदर को ब्लैक किंग जैसे शख्स पे तरस भी ना सका। उसने अपनी बेटी की जान बचाकर शायद अपने गुनाहों का कुफारा दिया था। हौसला रखो हीरा। हैदर ने उसे अपने साथ लगाए पुरसकून करने की कोशिश की, लेकिन वो रोती रोती उसकी बाहों में झूल गई। हैदर के हवास काम करना छोड़े। वो फौरन उसे उठाकर हॉस्पिटल की जानिब भागा। पिछले 2 घंटों से वो राहदारी में चक्कर काट रहा था और डॉक्टर का कोई नामो निशान नहीं था। न जाने वो अंदर इतनी देर क्यों लगा रहे थे। डॉक्टर बाहर निकली और ने एक नज़र हैदर को देखा। मेरी वाइफ ठीक तो है ना? उसने परेशानी से पूछा। बस इनका कुछ बीपी लो हो गया था और उन्होंने शायद सुबह से कुछ ठीक से खाया नहीं। इस हालत में इनके खाने पीने का खास ख्याल रखें, क्योंकि वो माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर की बात सुनते हैदर साकित रह गया। बहुत देर के बाद उसके जिस्म में हरकत हुई। वो अंदर भागा, जहाँ वो बेड पर बड़ी नडाल सी छत को देख रही थी। हैदर उसके पास बैठते उसके माथे पर लपक चुका था। उसके लम्स से हीरा की नज़रों का सांस टूटा। उसने हैदर की तरफ देखा, फिर खुलकर मुस्कुराई। मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी हीरा। आई लव यू सो मच। वो उसे अपने सीने से लगाए सरगोशी कर रहा था और हीरा खुलकर मुस्कुराई थी। बलाखिर उसकी ज़िंदगी का हर विलन ख़त्म हो चुका था। वो अपने बाप को भूल चुकी थी। वो उस जैसे बाप को याद रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि कभी कभी उसके बाप जैसे मर्द और साथ जैसे मर्द महरम होने के बावजूद भी अपनी औरतों की हिफाजत वैसे नहीं कर पाते जैसे हैदर जैसे मर्द करते हैं। वो सोच रही थी कि आज के बाद हैदर के अलावा किसी को भी नहीं सोचेगी।